بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے، یہ وقت بھی آنا تھا کہ اب رانا ثناء اللہ جو نون لیگ کے بڑے سیاسی دماغ سمجھ جاتے ہیں، سینئر ترین نون لیگی ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، اب ان کے پرانے ساتھی ہی، ان کے پرانے اتحادی ہی اختر مینگل صاحب ٹیلی ویژن پر براہ راست ان کو سامنے بٹھاتے ہوئے کھری کھری سنا رہے ہیں، جس کو کوئی چترول کہہ لے، بے عزتی کرنا کہہ دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کا تو یہ حال ہے، نہ اس میں شی ہیں نہ ہی ہیں، یعنی ایسے وزراء ہیں جو نہ ہی میں آتے ہیں نہ شی میں آتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ لاجواب ہو گئے، صرف ہنستے رہے اور یہ کہہ دیا جی وہ تو پھر باپ کے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اب سنیے کہ یہ کابینہ کس طرح نہ ہی نہ شی میں شامل ہے اور کون کون اس طرح سے آیا ہوا ہے، پھر نون لیگ کے کچھ اپنے لوگ کس طرح اختر مینگل پر حملہ آور ہوئے اور اس کا کس طرح جواب آ رہا ہے کہ یہ تو آپ کے ہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اختر مینگل صاحب۔ 2 اکثریت جب نون لیگ کی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، 2 اکثریت سے آئے تھے، اس وقت انہی اختر مینگل کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنوایا اور ان کے والد کے پاس جاتے رہے، جا کر میاں صاحب وہاں پر پریس کانفرنس کرواتے رہے ان کے والد سے۔ آج سینٹر آف نون لیگ کے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جملے کا اثر ہے کہ جی یہ جب نکلے اختر مینگل تو اتنے کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، بلکہ اختر مینگل نہیں، سوری، عطا اللہ مینگل، ان کے والد کا نام لے دیا۔ اتنے ال انفارمڈ ہیں یہاں پر نون لیگی لوگ، ان کے وزراء، ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں وہ لانگ مارچ نکال رہے ہیں اور لانگ مارچ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی دھرنا دیں گے ہم کوئٹہ میں جا کر، وہ چل رہے ہیں اور مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں جی ہماری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہاں پر، پھر ہم پر شیلنگ کی اور اس طرح سے ہوا ہے۔ پہلے ذرا یہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر باقی خبروں پر آئیں گے کہ وہ کوئٹہ میں دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہاں اختر مینگل اور عطا مینگل میں فرق بھی پتہ نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو۔ اچھا پہلے یہ سنیے ذرا۔ رانا صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ان کی جو موجودہ کیبنٹ ہے ان میں سے بھی کئی شاید ایسے وزراء ہوں گے جو ان کی مرضی اور منشا کے بغیر لائے گئے ہیں، نہ وہ ہی میں آتے ہیں نہ وہ شی میں آتے ہیں، نہ مسلم لیگ میں آتے ہیں۔ اچھا اب یہ سن لیجئے، نہ وہ ہی میں آتے ہیں نہ وہ شی میں آتے ہیں، اس پر ابصار عالم صاحب بھی ہنس رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی میں وہ آتے ہیں، ان کو ان کے وہ آپ کے کھاتے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باپ کے کھاتے میں ہیں۔ آپ یا باپ انہوں نے کہا جی اس کے کھاتے میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ تو ان کا حال ہے، یعنی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہی اور شی والا معاملہ کہ وہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ کے، یہ حال ہے ان کا۔ بہت افسوسناک خبریں ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں، ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں، ایک دن میں 10 لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، عام سویلینز کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے، دہشت گرد سڑکوں پر دھندناتے پھر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلوچستان سے گوادر سے خبر ہے، خراسان ڈائری کے مطابق، اور وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ نیوز ایجنسی ہے، الرٹ 1 civilian and 3 security personnel were killed when a bomb targeted the vehicle of the security forces on Padizar, گوادر، بلوچستان پروونس لیٹ لاسٹ نائٹ۔ یہ جناب گزشتہ رات کی بات ہے، 3 ہمارے سیکورٹی کے جوان شہید ہو گئے ہیں اور ایک اس میں سویلین شہید ہوا ہے جب یہ سیکورٹی فورسز پر گوادر کے علاقے میں اٹیک کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے کیا خبر ہے۔ 7 soldiers have lost their lives and 6 others are injured in an intelligence based operation in سرکٹی مچی کھیل لکی مروت ڈسٹرکٹ، خیبر پختونخوا۔ سورسز کنفرمڈ، سورسز نے کنفرم کیا ہے 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں۔ سیکورٹی official said that 8 پاکستانی طالبان affiliates have also been killed۔ اب 8 دہشت گردی بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ A group of them have been cornered as the operation which began early morning was still ongoing, official sources۔ تو کہہ رہے تھے کہ جی سیکورٹی سورس نے کنفرم کیا ہے 8 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں اور باقیوں کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے ایک اور خبر کے حوالے سے، A large number of armed combatants affiliated with the Pakistani Taliban have been reportedly killed in an intelligence-based operation Babuzai, Mardan district of Khyber Pakhtunkhwa. The TTP had set up hideouts in Katlang mountain range which has been targeted in 3 locations. A security source with direct knowledge of the operation told the Khurasan diary. More details awaited. یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے اور ہمارے جوانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کوئٹہ کی صورتحال یہ ہے، کوئٹہ موبائل ڈاٹا انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔
یہ جناب اب آپ یہ دیکھ لیں 3 دن سے اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بلوچستان میں. دہشت گردوں کے حملے الگ سے چل رہے ہیں, وہاں پر انٹرنیٹ سروس بند ہے, احتجاج الگ سے ہو رہا ہے, کوئٹہ موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل ہے. یہ صوبائی دارالحکومت کا حال ہے. آپ سوچیں کہ کیا حالات بن رہے ہیں. لوگ ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے. کیا ہم میسج دے رہے ہیں. پھر کچی موسیٰ خیل میں شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ ٹرکوں کے سفر پر پابندی ہے. اندازہ لگائیے, بلوچستان کے اضلاع کچی اور موسیٰ خیل میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر کچی کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق محکمہ داخلہ بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں گزشتہ روز سبی سے کوئٹہ جانے والی ٹریفک کو شام 5 سے صبح 5 بجے تک گولپور کے مقام پر روک دیا گیا, جنہیں صبح 5 بجے کے بعد ہی سفر کی اجازت ہوگی. حالات ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کیا, دہشت گرد دندراتے پھر رہے ہیں سڑکوں پر. بہت خوفناک صورتحال ہے جناب. انجینئر مرزا صاحب وہ جو کہتے ہیں شاعری کوئی نہیں, ایک نوجوان نے ثابت کر دیا, وہ تیاری کے ساتھ آیا تھا, حوالے دے کر اس نے ثابت کیا کہ جی پھر آپ بھی شاعری کوئی نہیں, مرزا صاحب بھی شاعری کوئی نہیں. ایسے ہی بغیر حوالوں کے بغیر تصدیق کے الزامات لگاتے ہیں اور پھر خود دینی اسکالر کہلاتے ہیں. تو پھر دین میں بھی دیکھ لیں کیا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا. تو اس پر اب اس نوجوان کو شاباش دی جا رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح مرزا صاحب لاجواب ہو رہے ہیں. ریسرچ کرنا از ون ایسپیکٹ ون تھنگ, لیکن ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دینا وہ سائنٹیفکلی سنس آپ اگین بات کرتے ہیں اس کو پروف کرنا پاسبل نہیں ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ ہے کہ نہیں, کیونکہ یہاں کے اوپر وہ کہتے ہیں ہارورڈ کی سٹڈیز ہیں, یونیسکو کی ہیں, PEW ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی 2021 کی 2022 کے اندر ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریسرچ سٹڈیز ہیں, سائنٹیفک پیپرز پبلش ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں there is no direct causation between aggressive online speech and real world terrorism. اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ وہ گلوبل فری اسپیچ یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹڈیز دنیا کی شو کر رہی ہیں, اوتھینٹک سٹڈیز ان کے حوالے دے رہے ہیں یہ نوجوان, کہ اگر کوئی سخت بول رہا ہے آن لائن یا کوئی سخت بیانات دے رہا ہے, اس طرح کی بات کر رہا ہے, اس کا اور دہشت گردی کا براہ راست کوئی لنک نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی شخص بات کر رہا ہے, بڑی سخت بات کر رہا ہے, سخت تنقید کر رہا ہے یا بہت ایسے جملے بول رہا ہے تو وہ دہشت گردی بنے گا, یا یہ کہ جی بڑا دھیما مزاج ہے, بڑا آرام سے بول رہا ہے, کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا تو وہ دہشت گرد نہیں بنے گا. دہشت گرد ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سخت کوئی آن لائن آ کر بات کرے گا, کچھ کرے گا یا وہ خاموش رہے گا, نہیں, وہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے. اور اپنے ریئیکشن کا اظہار کرنا, کوئی غصے کا کر رہا ہے, کوئی اور بڑی غلط بات کر رہا ہے, بے شک وہ بہت زیادہ تنقید سے بھی آگے چلی جائے, کچھ ایسا ہو جائے تو یا آگے بڑھ کر آپ اس کو غیر اخلاقی بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی ہوگا, یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے گا. تو ان دونوں کو بالکل آپ ملا نہیں سکتے. تو مرزا صاحب نے تو ان سب کو دہشت گرد اور انہی کا ساتھی کہہ دیا, دہشت گردوں کا ساتھی کہہ دیا, اور ان کی سزا بھی انہوں نے سنا دی, اپنی طرف سے فتویٰ جاری کر دیا کہ جو دہشت گردوں کو سزا دے رہے ہیں وہی ان لوگوں کو دیں جو آن لائن اس طرح کی کوئی بات کریں یا سخت بات کریں. تو اس طرح کی US UK انڈیا جو دیتا ہے ان کی فوج کو جتنا مرضی کرٹیسائز کر لو, دین اگین وہ بھی اس کے زمرے میں نہیں فال کرتا دہشت گردی کے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن پاکستان کے آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 والا اٹھا لیں, UN کی ڈیفینیشن اٹھا لیں, آپ FATF کی بات کرتے ہیں فائنینشیل ایکسٹ ٹاسک فورس کی, اس کی بھی ڈیفینیشن اٹھا لیں, وہ بھی کہتا ہے ایکچوئل فزیکل وائلنس ہوگی تو آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہو. میں تو سائنٹیفک کی بات کر رہا ہوں, سائنس کی بات کر رہا ہوں, ریسرچ پیپرز کی بات کر رہا ہوں. ڈیجیٹل دہشت گردی کا پاکستان کا قانون, اقوام متحدہ کا قانون, دنیا کے سارے قانون دیکھ لیں, وہ کوئی ڈیجیٹل دہشت گردی کا ان کے ہاں نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کا تصور دے دیا. شاید بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے, شاید نہ کہ باقی جو کچھ کہہ رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, فوج کو کر رہے ہیں, کرٹیسائز کریں ان کو. ٹھیک, اس کا جواب یہی ہے کہ خان صاحب کے دور میں 5th جنریشن وار اس کو کہا جاتا تھا. اگر خان صاحب نے یو ٹرن نہیں لیا, میرے چلیں وہ بھی خان صاحب پہ ڈال دیا اور یو ٹرن نہیں لیا, اور فلاں اپنی بات نہیں کریں گے کہ میں نے کہا کہ جی جو یہ ہیں ان کو اسی طرح ہی کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ وہ بالکل جو آن لائن اس طرح کی بات کر رہا ہے اس کی بھی سزا وہی ہے, وہ بھی اسی طرح دہشت گرد ہے. جو لوگوں کے سر کاٹ رہا ہے, جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو اس طرح جوان شہید کر رہا ہے, جو بھی اس طرح کر رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی ساروں کو اڑا دو. تھوڑی سی ہے وہ اسی قدر ہوگی نا, چیز تو وہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج کو ملائن کیا جاتا ہے, پاکستان کی فوج عوام کے درمیان نفرت ڈالی جاتی ہے, یہ بات تھی نا. اس وقت TLP بھی کوئی عام نفرت نہیں کر رہی تھی, وہ بھی پروٹیسٹ کرتے تھے, کرتے تھے, ڈنڈے اٹھائے تھے انہوں نے, ان کو اسلحہ نہیں اٹھایا ہوتا تھا, ان کے بعد تو پھر بھی اسلحہ ہوتا ہے, اور اس کی اسلحہ نہیں ہوتا. جی وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, یہ جو پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں لوگ سڑکوں پر, ان کے بعد بھی اسلحہ ہی ہوتا ہے. بھائی ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو پھر وہ چلایا کیوں نہیں, کیا کیا, کس طرح کا, آپ دیکھیں نا. اس کے بعد لاجواب وہ پھر نظریں نیچی, پھر گولی چلی تھی, آگے سے نہیں چلائی تھی, چلائی نہیں تھی, ہے تو تھا. اچھا گولی چلائی نہیں تھی, ہے تو تھا. لیں جی پہلے کہیں جی ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, انہوں نے کوئی چلایا ہے, کسی کو مارا ہے, کیا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اسٹیٹمنٹ سنتے چلے جائیں. کچھ کرتے ایسا تھا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے.
Criticize अच्छा करना एंड है। पर फिर चले ठीक है Criticize भाई, करना अगर है किसी ने बात। असला उठाया, इसने इस तरह काम किया, तो उसको तो वाकई फिर वो दहशतगर्दों की तरह ही होगा। लेकिन अगर सड़क पर आकर एहतजाज कर रहा है, वो और चीज़ है। क्या पीटीआई कलअदम करार दे दी गई है? वो तो दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं, उनके लोग भी उसमें शहीद हो रहे हैं, आम सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फ़ौज हमारी है। तो ये अब मिर्ज़ा साहब जो हैं, जी मिर्ज़ा साहब उन्होंने अपनी एक मंतक मारी थी, तो आप देखें कि क्या हो रहा है। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के कोयटा पहुंचने पर धरना दिया जाएगा। फिर बी न्यूज़ कहता है जी बीएनपी के लॉन्ग मार्च पर पुलिस की मुबैना शेलिंग, गिरफ्तारियां, इसकी खबरें आ रही हैं। ये बी न्यूज़ की खबर है जी, मैं आपको साथ साथ हवाले भी दे रहा हूँ। अब ज़रा बात कर लें आखिर में, अब ये देखिए, एक हमारा कौमी खेल तो खैर हॉकी है, लेकिन एक खेल रह गया जिससे सारी कौम जुड़ी हुई थी, उसका जैसे बेड़ा गर्क हुआ है। अब सीरीज़ वाइट वॉश से तो हम बच गए, 4-1 से T20 हार गए। अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी है वनडे में भी। अब वनडे में वापसी हुई रिजवान की और बाबर आजम की। अब आप इनको खूब बुरा भला कहें, तबाह कर दिया आपने सारी टीम को। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, हुआ यह कि इनको लगा कि यार बाबर आजम की क़यादत में टीम बड़ी जैलिन थी और सारे अच्छे खेल रहे थे, हम फाइनल सेमीफाइनल जितने टूर्नामेंट हो रहे थे, जहां जा रहे थे फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे थे, निस्बतन अच्छा था। जो आज हाल है इससे तो बहुत बेहतर था ना जी। अब क्या हुआ, ये प्लेयर पावर आ गई है इनमें, ये प्लेयर्स बड़े पावरफुल हो गए हैं, इनको तोड़ो। इनमें कप्तानी के चक्कर में फलां चक्कर दरारें डालो, फिर ग्रुपिंग किसी तरह से हो गई, वो जी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, कभी उसको कप्तान कभी इसको कप्तान, जनाब टेस्ट का एक और कप्तान ले आओ, उधर से वनडे का को ले आओ, कभी रिजवान अंदर टेस्ट का कप्तान ही मुख्तलिफ, जो ना वनडे में है ना T20 में है। अच्छा जी, फिर मैं नहीं कह रहा कोई प्लेयर बुरा है, अच्छा मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी। फिर क्या कि जी वो आप देखें शादाब खान, इमामुल हक, कभी दीगर जितने प्लेयर्स हैं हमारे, फ़खर जमान, इधर उधर सारा वो यूनिटी ख़त्म कर दी, ये हाल कर दिया टीम का। और अब अभी भी इसमें आप गालियाँ निकालना शुरू कर दीजिए बाबर आजम को। टॉप स्कोरर रहा है वो, टॉप स्कोरर इस मैच में भी वो रहा है, ठीक है जी। अब आप उस पर कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? उसको निकाल के भी आपने T20 देख लिया, फिर भी कहेगा जी बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो आउट हुआ, लाइन लग गई जनाब, सारी टीम भी फारिग हो गई, फिर भी वो वही लेकर चल रहा था। और आप उसको कहेंगे बेस्ट प्लेयर आपके पास वो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कई वो बना चुका है, आपने उसका ज़हनी बर्बाद कर दिया, ज़हनी तबाह कर दिया, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी सोच। हर इंसान को एक जैसा तो नहीं होता, उसकी कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या क्या कर दिया उसके साथ आपने। और अब आप संभालें, अब वो जैसे है, अब चल रहा है सिलसिला, अब बनाते रहे कभी किसी को कप्तान कभी के ये वो। अब आपने 3 साल में हर इदारे का जो बेड़ा गर्क किया है वो अब आपके सामने है, अब संभालते रहें। क्या संभालना है इन्होंने, अब पता नहीं क्या होगा। अभी तो बेहतरीन शुरू हुई, अभी तो तनज़्ज़ुल ही जारी है। ये जो हम तबाही की तरफ अभी और जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, फिर कहीं ऊपर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।